بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 6 دسمبر 1992 جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ اسی طرح 9 نومبر 2019 بھی آزاد ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن انصاف کا مندر کہے جانے والے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر کیا گیا کہ بابری مسجد کی زمین انہی شرپسندوں کے حوالے کر دی جائے جنہوں نے اس مسجد کو شہید کیا تھا۔ یقیناً یہ ناانصافی ہے اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کس طرح ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ہر انصاف پسند، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر کسی نے شدید اختلاف کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی اس فیصلے سے شدید اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے ایک پریس ریلیز شائع کیا ہے۔ ہم اس پریس ریلیز کو پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ سند رہے کہ ہم اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے شدید اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق اور سچائی کو نظر انداز کرنے والا اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 معزز ججوں نے ایک طرف تو اپنے فیصلے میں بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے اور پھر اسے توڑنے کو غلط اور ظلم ٹھہرایا ہے، اور دوسری طرف یہ جگہ ان لوگوں کو دے دی ہے جنہوں نے ظالمانہ طور سے مسجد کو شہید کیا۔ یہ ایک مخصوص فرقے کے خلاف سراسر امتیاز ہے جس کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اس فیصلے سے عدلیہ پر اقلیتوں کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کے بجائے ناانصافی ہوئی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جب ملک آزاد ہوا اور یہاں دستور ہند کا نفاذ ہوا تو اس وقت بھی وہاں مسجد تھی۔ نسلوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں مسجد تھی اور لوگ نماز پڑھتے تھے۔ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے اور آئین ہند میں مصرح مسلمانوں کے حق عبادت اور آزادی مذہب کی حفاظت کے لیے فیصلہ کرے، جس میں یقینی طور سے بابری مسجد میں بھی عبادت کا حق شامل ہے۔ مولانا مدنی نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس گانگولی کے بیان کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کا طالب علم ہونے کے باوجود ان کے لیے یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے۔ مولانا مدنی نے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور موجودہ حالات اور موجودہ صورتحال مسلمانوں اور ملک کے دیگر انصاف پسند لوگوں کے لیے یقیناً صبر آزما ہے۔ اس لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صبر و تحمل کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں اور جھوٹی تسلیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس سے بھی شدید صبر آزما حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔